ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا دہریوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا مناظرہ۔ دہریے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا، کوئی اس کو بنانے والا دنیا کو نہیں ہے۔ چاند خود بخود نکل رہا ہے، سورج خود بخود نکل رہا ہے، ڈوب جاتا ہے، بارش ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، زمین غلہ اگا رہی ہے، تو یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی اور یہاں کا نظام بھی خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا اور کوئی منتظم نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ پہلے زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پیدا کرنے والے، اس دنیا کو نظام چلانے والے ہیں۔ سورج نکل رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، چاند نکل رہا ہے، چمک رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، بارش برس رہی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، زمین غلہ اگا رہی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے۔ تو اس ساری کائنات کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دہریے سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ آج جو چین ہے، چائنا ہے، اس میں اکثریت لوگوں کی دہریوں کی ہی ہے، یعنی وہاں کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی دہریے تھے، تو امام ابو حنیفہ کا تو دعویٰ تھا کہ اس دنیا کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے، اور دہریے کہتے تھے کہ نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، سید الصوفیاء، سید التابعین رحمہ اللہ، ان کے حکم سے دہریوں سے مناظرہ طے کر لیا۔ امام ابو حنیفہ کو حکم دیا حسن بصری نے رحمہ اللہ نے کہ آپ ان سے مناظرہ کریں، تو حسن بصری کے کہنے پر امام ابو حنیفہ مناظرے کے لیے تیار ہو گئے۔ تاریخ آ گئی، مناظرے کی اسٹیج سجا ہوا ہے، لوگ ایک میدان میں جمع ہے، اکٹھے ہیں۔ ایک طرف دہریوں کا اسٹیج لگا ہوا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کا اور امام ابو حنیفہ کا اسٹیج لگا ہوا ہے۔ وقت طے ہو چکا کہ فلاں دن فلاں میدان میں فلاں وقت پر میدان میں پہنچ جانا ہے، اور اس بات پر مناظرہ اور بحث ہوگی کہ آیا اس دنیا کو کوئی چلانے والا ہے یا یہ خود بخود چل رہی ہے۔ چنانچہ جب طے شدہ وقت آیا تو دہریے تو وقت پر پہنچ گئے، لیکن امام ابو حنیفہ وقت پر نہیں پہنچے۔ جو وقت تھا مناظرے کا، بحث و مباحثے کا، اس وقت سے لیٹ پہنچے امام ابو حنیفہ، کافی وقت کے بعد پہنچے۔ اب جب دیر کر کے اور لیٹ سے امام ابو حنیفہ پہنچے تو دہریوں نے شور کر دیا کہ امام ابو حنیفہ ڈر کی وجہ سے دیر سے آئے ہیں۔ یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس لیے ہماری بات زیادہ پختہ ہے کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات سن لو کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں، میری ایک وجہ ہے، میں کیوں دیر سے پہنچا ہوں یہاں، مجھے وقت پر ہی آنا چاہیے تھا، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے میں دیر سے پہنچا ہوں۔ دہریوں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، کیوں آپ لیٹ پہنچے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو، میں گھر سے تو وقت پر ہی چلا تھا، لیکن مجھے یہاں پہنچنے کے لیے ایک دریا پار کرنا تھا، راستے میں دریا آ گیا، اب اس کو پار کس طرح کیا جائے؟ وہاں دریا میں کوئی کشتی نہیں تھی اور کوئی اس کو چلانے والا نہیں تھا، اب میں کیسے آتا؟ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ درخت کٹنے لگے اور ان کے تختے بننے لگے خود بخود، اور درختوں کی کشتی بن گئی، ان تختوں کی کشتی بن گئی، کشتی بن کر وہ چلنے لگی، خود بخود چلنے لگی، پھر میں اس میں بیٹھ کر اب یہاں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ تو میری اس وجہ سے دیری ہو گئی، میں اس وجہ سے لیٹ پہنچا ہوں۔ دہریوں نے شور کر دیا یہ بھی کوئی بے وقوفی والی بات ہے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ درخت ایسے ہی کٹنے لگے، ان کے تختے بننے لگے اور پھر وہ کشتی بن کر سمندر میں چلنے لگے،
اس کو کاٹنے والا چاہیے، تختے بنانے والا چاہیے، اس کو پھر پانی پر چلانے والا بھی ایک ملاح چاہیے، کشتی چلانے والا چاہیے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی ہے، جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور وہ پانی پر رکھ کر اس کو وہ خود بخود نہیں چل سکتی، تو دنیا کا اتنا بڑا نظام جہاں ہزاروں کروڑوں لوگ آباد ہے، جہاں ایک بڑی کائنات اور مخلوق آباد ہے، جہاں زمین میں غلہ جات کا ایک بہت بڑا انتظام ہے، چاند سورج نکل رہے ہیں، دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دھرتی اور اتنی بڑی عظیم زمین کیسے بن جائے گی؟ وہ کشتی خود بخود نہیں چل سکتی تو یہ دھرتی کا نظام خود بخود کیسے چل جائے گا؟ بس یہ سننا تھا۔ امام ابو حنیفہ میدان جیت چکے تھے، اور امام ابو حنیفہ کی یہ بات سن کر ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ، لا تعداد لوگ جو اس میدان میں موجود تھے، وہ مشرف باسلام ہو گئے اور مسلمان بن گئے۔ جو آج تک دہریت کا نظریہ رکھتے تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ خود بخود دنیا چل رہی ہے، اب ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی ہے، اور امام ابو حنیفہ کی دلیل سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔